اللہ العلی العظیم وصدق رشید النذیر الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم آمن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ایک اچھا خطاب آپ نے حضرت علامہ احمد منصور رضا صاحب قبلہ علیمی سے سماعت کیا۔ قاری عبدالجبار صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حنیف القادری صاحب جس شان کے ساتھ انہوں نے محنت کیا، یقین مانے کہ بنجر زمیں پہ یہ ہل چلا رہے ہیں، اور یہ شاید پہلا پروگرام ہوگا کہ جس اعتبار سے حضرت نے الحمدللہ رب العالمین علماء کو بلایا اور پھر ان کی محنتیں اور کاوشیں، آپ ان کی محبتوں کے تاج محل کو زمیں بوس، یہ صداقت کی بات ہے۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ میں الٹتا نہیں بے جان کتابوں کے ورق، میں وہ پڑھتا ہوں جو چہرے پہ لکھا ہوتا۔ اور ہم زندہ ہیں اس لیے کہ بول رہے ہیں، ہم زندہ ہیں اس لیے کہ بول رہے ہیں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی ہے نا۔ ہم شجر ہیں کہاں آتا ہے ہمیں ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو، ہے نا۔ میں شروع ہو رہا ہوں، آئیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں، بابا سے بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا ہے لوگوں نے شب بارات کا حلوہ بہت کم کھایا، اور اس کمی کو شاید علامہ صاحب پورا کر رہے ہیں، ہے نا جی۔ ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب محبتوں کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے صرف سر نہ ہلائیں، محبتوں کے ساتھ صرف سبحان اللہ کہتے، بس وہی کافی ہے۔ ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلے سالار کے ساتھ۔ ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلے سالار کے ساتھ۔ رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل، رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ جب آپ حضور کے ذکر کی محفل میں تشریف رکھیں تو محبتوں کے ساتھ رکھیں، چہرہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اس لیے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سن کر کے محبتوں کے ساتھ نام حضور پر سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے کہے گئے سبحان اللہ الحمدللہ کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے،
پھر وہ فرشتہ رحمت کی فضاؤں میں جنت میں پرواز کرتا ہے اور ہواؤں میں وہ اپنے پروں کو جب چھاڑتا ہے اس سے جو پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو صبح قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتا ہے جو حضور کا نام سن کر کے مسکرا کے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے۔ جو بندہ حضور کا نام سن کر کے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے یا حضور پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العزت اس کے نام سے جنت میں ایک شجر لگاتا ہے جس کی ٹہنیاں، جس کی شاخیں، جس کی پتیاں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ جب بندہ مومن حضور کا نام سن کر کے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو جمیع اشیاء اس کے حق میں رطب اللسان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مراتب ہیں، بہت سارے درجات ہیں، لیکن جہاں درود کے بہت سارے فضائل اور مراتب ہیں نا، آج یہ اس عظیم المرتبہ شخصیت کا ذکر کرو جس کو تمام مکتب فکر کے لوگ اپنا امام تسلیم کرتے تھے، جسے علل اطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں جو بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کی محفل میں نام حضور سن کر کے محبتوں کے ساتھ درود پڑھے یا مسکرا کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند کرے تو جانتے ہیں اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت کا اس پہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ آنے والی اس کے 3 نسلوں میں اللہ عاشق رسول پیدا کر دیتا ہے، عاشق مصطفیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر بات نہیں سمجھتے تو بریلی شریف کے مرد قلندر نے، عشق کے مفتی نے، اعلیٰ حضرت نے درود پڑھا اور پکار اٹھے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کرو لو درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کرو لو درود، اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لو درود۔ تو اعلیٰ حضرت خدا عاشق رسول، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت خدا عاشق رسول، ان کے بیٹے حجت الاسلام وہ بھی عاشق رسول، ان کے بیٹے حضور مفسر اعظم وہ بھی عاشق رسول، اور ماضی قریب میں دنیا سنیت کا سب سے بڑا پیر جسے دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے وہ بھی عاشق رسول، جس نے کہا تھا جہاں بانی عطا کرتے بھری جنت ہبا کرتے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ بابا اس لیے جب حضور کی محفل میں بیٹھے نا تو محبتوں کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا کریں، محبتوں کے ساتھ حضور کا نام سن کر کے چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پہ درود پڑھا کیسے جائے۔ سلسلے جو ہے قادریہ کے امام بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے پیران کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، فرمایا پیران نے کہ جنید حضور پہ درود پڑھو، فرمایا کہ کس طرح سے حضور پہ درود پڑھیں۔ اپنے بستر پر گئے 1000 مرتبہ علامہ صاحب حضور پہ درود پڑھا۔ دوسرے دن تشریف لاتے ہیں محفل میں، پیران نے فرمایا جنید حضور پہ درود پڑھو، گئے بستر پہ 2000 مرتبہ حضور پہ درود پڑھا۔ تیسرے دن تشریف لاتے کہتے حضور پہ درود پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پیرا حضور پہ درود کیسے پڑھا جائے؟ کہا جس طرح سے تم نماز پڑھتے ہو اس طرح سے تم مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی خاموش ہے، فرمایا جنید کے پیر نے کہ اے جنید خاموش کیوں ہوئے، سمجھے نہیں مسئلے کو؟ کہا حضور نہیں سمجھا، تربیت گاہ میں بیٹھا ہوں حضور سمجھا دے۔ اللہ اکبر، جنید بغدادی کے مرشد گرامی نے فرمایا اے جنید جب تم نماز پڑھتے ہو تو دل میں یہ خیال ہوتا ہے یا تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے یا تو میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ جب تم درود پڑھو تو اس شان کے ساتھ درود پڑھو یا تو مدینے والی سرکار ہمیں دیکھ رہے گے یا ہم مدینے والے آقا کو دیکھ رہے گے، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔
تو ہمیں اور آپ کو چاہیے حضور کا نام جب سنے نا تو محبتوں کے ساتھ درود پڑھا کریں. حضور کا نام جب سنے تو محبتوں کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. آپ خوش نصیب ہے کہ نام حضور سن کر کے آپ سبحان اللہ تو کہتے ہیں, آپ الحمدللہ تو کہتے ہیں, لیکن ہمیں اس بات کا کوئی جو ہے غم نہیں ہے. علامہ صاحب بیٹھ کر کے, علامہ حنیف القادری صاحب, علامہ احمد رضا صاحب قبلہ علیمی بیٹھ کر کے سن رہے ہیں, علامہ ساقی صاحب سن رہے ہیں, یہی میرے لیے کافی ہیں. اللہ اکبر. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, حضرت نے جتنی کاوشوں کے ساتھ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ حضرت نے بہت جو ہے اللہ اکبر یہ جس اعتبار سے اس آبادی میں محنت کر رہے ہیں, ہزار جو ہے جامعات والے محنت کرتے ہیں, ان کی محنت اور کاوشوں کو سلام. لیکن یاد رکھیں یہاں آ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ صاحب نے بہت محنت کیا ہوگا. انتھک کوششوں کے بعد انہوں نے اتنا سارا کام کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر حضرت نسواں کا انتظام و انصرام کیا, اور اس کے بعد الحمدللہ حضرت نے بتایا کہ میں جو ہے جس اعتبار سے نسواں کی تعلیم کو پروان چڑھا رہا ہوں, ہمارے یہاں بچیاں عالمہ پڑھتی ہیں, وہ اس کے بعد 8 تک پڑھے ہیں, وہ عالمہ پڑھ کر کے اس کے بعد میں دنیاوی اعتبار سے جو ہے یو پی بورڈ سے میں انہیں جو ہے ہائی اسکول کرواتا ہوں. تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک عالم جو ہے جو اس کا فیلڈ نہ ہو, وہ جو ہے اس فیلڈ میں اپنی بچیوں کو لے جا کر کے دنیاوی اعتبار سے جو ہے تعلیم کے حوالے سے کوشاں رہتا ہے, قابل مبارکباد کے لائق ہیں. لیکن یاد رکھے ملت کے نوجوانوں, علماء کے سینے میں درد ہونا چاہیے. آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کامیاب باپ کون ہوتا ہے؟ علامہ ساقی صاحب بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. کامیاب باپ کون ہوتا ہے؟ انسان بولے گا نا کامیاب باپ وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا بڑی بڑی نوٹ کی کرنسیوں کی گڈیاں لا کر کے اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دے, وہ اس کا باپ جو ہے بڑا کامیاب ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. باپ یہ کہتا ہے میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا میرا بیٹا مجھے لگژری لائف میں رکھتا ہے. اللہ اکبر. میرا بیٹا کامیاب ہو گیا کیوں؟ کیونکہ ایئر کنڈیشن میری زندگی کو بنا دیا. اللہ اکبر. میں نے کہا نہ, کامیاب باپ کون ہوتا ہے یہ تم نے سمجھا نہیں. اللہ اکبر. کامیاب باپ وہ ہوتا ہے نا جسے حضرت غوث محمد ہزاروی نے کہا, کامیاب باپ وہ ہوتا ہے نا جس کا بیٹا حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے حضور کے دین کی باتیں کرے, حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے نا حضور کی شریعت کی باتیں کرے. کامیاب باپ وہ ہوتا ہے نا جس کا بیٹا عاشق رسول ہو. ناکام باپ وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا خطار رسول ہو. اللہ اکبر. توبہ کیا کرو اے میرے مولا, میرا بیٹا عاشق رسول ہو. جس طرح سے وقت کے مجدد امام اہل سنت نے اعلی حضرت نے نبی سے محبت کیا اور پکار اٹھے یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد, وہ ہوتا ہے جس کا زندہ باد, زندہ باد. حضور کی شریعت کی باتیں کرے, حضور کے دین کی باتیں کرے, حضور کے ناموس کا پہرے دار بنے, اس کا باپ کامیاب ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت نے مدرسہ بنایا, اور ایک کامیاب باپ, ایک کامیاب ماں کے بیٹے کی بات کروں. حضرت وقت کے مجدد ہیں, وقت کے امام صوفی بزرگ ہیں, جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے علماء جو ہے عالم دین بنتے ہیں, جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے لوگ مناظرہ کرتے ہیں. جب تک اس عظیم المرتبت شخصیت کی کتاب کو نہ پڑھا جائے بندے کا علم نہ تمام ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر. دنیا حضرت امام سعد الدین تفتازانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. یہ وقت کے مجدد بھی گزرے ہیں. حضرت امام سعد الدین تفتازانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ایک مرتبہ پردے کی آڑ سے سنا تھا, کامیاب ماں وہ ہوتی ہے جس کا بیٹا حضور کے دین کی باتیں کرے, حضور کی شریعت کی باتیں کرے. حضرت سعد الدین تفتازانی کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور مدرسہ لے کر کے گئے, اور جب مدرسہ لے کر کے گئی نا, ایسے عالم میں استاذ جی کے پاس کیا. اس وقت کا استاذ کون تھا؟ اللہ اکبر. وقت کے امام بزرگ
حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام راضی کو کون نہیں جانتا؟ علماء بڑی اچھی طریقے سے امام راضی کو جانتے گئے۔ جب امام راضی کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچی نا، اللہ اکبر، مدرسہ لے کر کے آئی، اور اس کے بعد ماں نے کہا تھا بیٹا اے استاذ جی بتائیں نا، یہ میرا بیٹا دنیا کی بہاریں نہیں دیکھا، میرا بیٹا دنیا کی بہاریں نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا کہ میں کچھ نہیں دے سکتی آپ کو۔ اللہ اکبر، ایک ماں ایک استاذ سے باتیں کر رہی ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ ایسے بھی بچے مدرسے میں آ کر کے حضور کا دین پڑھتے ہیں جن کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے آپ صاف لباس پہن کر کے یہاں نہیں بیٹھے، ان صاف لباس کے پیچھے نہ اللہ اکبر تمہارے والدین نے کسی کے گندے کپڑے صاف کیے ہوں گے، ایسے تم یہاں جوان ہو کر کے نہیں بیٹھے۔ اللہ اکبر، تمہارے باپ کی داڑیاں ایسے سفید نہیں ہوئی، ان کی آنکھوں میں چشمے ایسے نہیں آئے، یقین مانے انہوں نے تمہارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی جوانی کو برباد کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، تمہارا مستقبل سنوارنے کے لیے انہوں نے اپنی خواہشات کو قربان چڑھایا ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت سعد الدین آپ کہتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میرے بابا نے میرے لیے کیا کیا کیا۔ کچھ بچے ایسے ہیں نا جن کے ہاتھ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چہرے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے کہتے ہیں میرے بابا نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کائنات میں باپ کی محبت کی مثالیں کہیں نہیں ملتی ہے، دنیا کے کسی بازار میں ماں کا عشق نہیں ملتا، ماں کا پیار نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کہتے تمہارے بابا نے نہیں کیا کچھ، یاد رکھو میرے ملت کے نوجوانوں، ایسے ہی یاد کپڑے پہن کر کے تم نہیں بیٹھے، یاد رکھو جب عید اور بقرہ عید کا زمانہ آتا ہے لوگ اچھے لباس میں عید اور بقرہ عید کی نماز کو ادا کرنے جاتے ہیں، لیکن گندے کپڑے پہن کر کے عید گاہ میں نماز عید کی عید ادا کرنے والی اگر ساتھ کوئی ہوتی ہے پھٹے پرانے کپڑے میں تو وہ ساتھ باپ کی ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ماں تو ایسی ذات ہے نا جو سب کے سامنے اپنا آنسو بہا دیتی ہے، لیکن دیوار کے پیچھے چھپ کر کے بیٹا پردیس میں ہے لیکن بیٹے کی جب یاد ستاتی ہے نا دیوار کے پیچھے چھپ کر کے آنسو بہانے والی ذات اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ باپ کی ذات ہوتی ہے۔ باپ کی محبتوں کو تم فراموش نہیں کر سکتے، باپ کی محبتوں کو تم جو ہے اللہ اکبر جو ہے سرے پشت تم نہیں ڈال سکتے۔ اللہ اکبر، باپ نے پالا ہے تب جا کر کے آج بولنے کے قابل ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، آج ان سے پوچھا جائے نا جن کے سر سے ان کے بابا کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ میں نے ایسے یتیم بھی بچے دیکھے ہیں نا جو اپنے ماں باپ کے قبروں سے جا کے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے بابا آپ کے جانے کے بعد جو ہے نا سمانے والی روٹی تک نہیں دیتے، بابا آپ اس دنیا سے چلے گئے نا سمانے والے ہمیں سینے سے نہیں لگاتے، بابا آپ چلے گئے نا اچھے لباس تن پہ پہننے کے لیے نصیب نہیں ہوتا، بابا ایک ایک روٹی کو ترس گیا ہو، بابا اٹھو کب اٹھو گے، بابا ایک مرتبہ دنیا میں آ جاؤ، لیکن یہ نظام دنیا ہے جو ایک مرتبہ ناموت کی نیند سو جاتا ہے نا وہ دنیا میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر، آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تم یہ کہتے ہو نا کیا کیا میرے باپ نے، لیکن خدا کا شکر ادا کیا کرو جب اپنے محلے میں کسی یتیم بچے کو دیکھو کسی بیوہ کو ٹہلتے ہوئے دیکھو نا تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو اے میرے مولا میرے ساتھ میں رہنے والا وہ نوجوان اس دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا یتیم ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، لیکن اے میرے مولا تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ آج بھی میرے سر پہ میرے شوہر کا سایہ سلامت ہے، اے میرے مولا تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ آج بھی میرے بچے کے سر پہ میرا دست شبت سلامت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سعد الدین کی والدہ نے کہا تھا اے استاذ جی میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ سمجھ کے میرے بچے کو مت پڑھانا کہ میرا بچہ میرے بچی کو پڑھائیں گے آپ کو میں اعزاز و اکرام سے نوازوں گی، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا بیٹا یتیم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی لگن سے جب امام راضی کی بارگاہ میں کہا گیا ایک ماں نے اپنا درد دل بیان کرنا شروع کیا، باقی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکے تھے۔ حضرت سعد الدین تفتازانی کی والدہ نے جب جو ہے ایک قدم باہر نکالا نا تو ماں کی جو ممتا ہوتی ہے نا بیٹے کے حوالے سے وہ تڑپ جاتی ہے۔ جب ایک بیٹا پردیس جاتا ہے نا اللہ اکبر، جب تک ماں باپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا تب تک اس کی ماں جو ہے کھڑی ہو کر کے راستے پر اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ جب بیٹا راستے سے اوجھل ہو جاتا ہے نظروں سے نا ایسے عالم میں ماں اپنا آنچل اٹھا کر کے کبریا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے مولا میرا بیٹا پردیس جا رہا ہے، اس کے جو ہے زندگی میں اس کے راستے میں کوئی جو ہے مشکلیں نہ آنے پائے، اس کے راستے میں کوئی کانٹے اس کے پیروں میں چبھنے نہ پائے، اے میرے مولا تو اس کا حامی و ناصر ہونا، اے میرے مولا تو اس کی
मदद फरमाना। अल्लाह अकबर। एक माँ जो है अल्लाह अकबर अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती है, और वही बेटा जब परदेश चला जाता है ना, कभी माँ को याद आ जाती है अपने बेटे को कि माँ मुसल्ला बिछा करके और उसके बाद सस्ते में सर रख करके जो है अपने बेटे के लिए दुआएं खैर करती है। लेकिन आज बेटा जवानी की दहलीज पर पहुंचता है ना, तो माँ बाप की मोहब्बतों को फरामोश कर देता है। हजरत सादुद्दीन तख्तासानी की वालदा हजरत सादुद्दीन तख्तासानी की तरफ मुतवज्जे होती है और फरमाती है, बेटा याद रखना कि आप जो तेरे बाप का साया उठ गया, तो मेरे जो है शौहर की निशानी है ना, जब रात के वक्त बिस्तर पर जो है तेरे बाबा की याद आती थी तो तेरा चेहरा देख करके मैं सुकून हासिल करती थी। ये मेरे बेटा मैं ये चाहती हूँ तू बड़ा होकर के बहुत बड़ा आलिम दीन बने, तू मेरे ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर न करना, मेरे ख्वाबों का ताजमहल सभी बोझ न करना, मेरे बेटे मेरे ख्वाब को पूरा करना, वक्त का बहुत बड़ा आलिम बन करके घर आना। हजरत सादुद्दीन तख्तासानी की वालदा ने पेशानी को चूमा है, मदरसे से एक कदम को बाहर निकाला। माँ के दिल में जो बेटे के लिए प्यार था ना, अल्लाह अकबर पलट करके सादुद्दीन की वालदा तड़प करके अपने बेटे की तरफ मुड़ती है और मुड़ने के बाद कहा, बेटा जरा गले से लग जाना। अल्लाह अकबर। सादुद्दीन तख्तासानी की पेशानी को बोसा दिया और कलेजे से लगाया और उसके बाद कहा, बेटा एक कदम आगे बढ़ाया। फिर माँ की ममता ने कहा, पलट करके पेशानी चूमी जाए। इतने में दिल में ख्याल पैदा होता है, अपने बेटे को दीन का सिपाही बनाना चाहती है। ये सादुद्दीन की वालदा इस तरह से सिपाहियों की माँ बुस्तिल लगी होती, अगर पलट पलट करके बेटे से मोहब्बत करती रहेगी, तेरे बेटे का हौसला पस्त हो जाएगा, तेरा बेटा वक्त का आलिम दीन कैसे बनेगा। हजरत सादुद्दीन तख्तासानी की वालदा अपने जो है बेटे को जो है कलेजे से लगा करके वापस जा रही है, और उसके बाद उनकी जो है माँ जब वापस जा रही है ना, सादुद्दीन तख्तासानी अपनी माँ का रास्ता देख रहे हैं कि मेरी माँ तो आज वापस जा रही है। हजरत सादुद्दीन तख्तासानी अब मेहनत और लगन से मदरसे में पढ़ने लगे और मेहनत करने लगे, लेकिन वक्त का अलमिया तो देखो, हालात तो देखो। सादुद्दीन तख्तासानी सबक ले रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं हो रहा है। सबक पढ़ते सुबह जब दरसगाह में पहुंचते ना, तो अल्लाह अकबर सबक भूल जाते। सादुद्दीन तख्तासानी बहुत ज्यादा बेकरार होते। उनसे बाद में आने वाले लोग आलिम बन गए, फादिल बन गए, मुफ्ती बन गए, लेकिन सादुद्दीन तख्तासानी जहां सबक था वही का वही रह गया। अब जब बेवकूफी की मिसाल हजरत इमाम राज़ी को देनी होती ना, तो कहते ये तो मेरे सादुद्दीन तख्तासानी जैसा है। जब खामड़ों की मिसाल देनी होती ना, तो ये तो मेरे सादुद्दीन तख्तासानी जैसा है। जब कभी उस सहन की मिसाल देनी होती तो फरमाते ये तो मेरे सादुद्दीन तख्तासानी जैसा है। यानी हजरत सादुद्दीन तख्तासानी जो है एक मिसाल बन करके रह गए, एक तारीफ बन करके रह गए। लेकिन सादुद्दीन तख्तासानी की मेहनत का ये आलम था ना, किताबों से लगे रहते। रात के वक्त तलबा अपने नींद की आगोश में चले जाते, सादुद्दीन तख्तासानी किताबों से लगे रहते, किताबें पढ़ते और उसके बाद अल्लाह से दुआ करते, ए मेरे मौला अगर सबक नहीं याद होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन मौला तुझे जानता है कितनी मेहनत और लगन के साथ मैं तेरे मुस्तफा का इल्म हासिल कर रहा हूँ, मुस्तफा की शरीयत को पढ़ रहा हूँ। ए मेरे मौला तो मुझे तू आलिम बना दे। अल्लाह अकबर रो रो करके दुआ करते थे ना, अल्लाह अकबर जो नींद की आगोश में चले जाते हैं, निदामत के आंसू को गिराया। नींद आ गई, नींद में एक शख्स आता है, फरमाता है सादुद्दीन तख्तासानी चलो तफरीह के लिए। सादुद्दीन तख्तासानी ने कहा, अल्लाह ने मुझे तफरीह के लिए नहीं पैदा किया। फरमाया कि फिर वो कासिद चला गया। दूसरी बार वो कासिद आता है, फरमाता है सादुद्दीन तख्तासानी चलो तफरीह के लिए। कहा अल्लाह ने मुझे तफरीह के लिए नहीं पैदा किया, आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन किताबों से मेहनत और किताबों से लगाव इतना था ना, सादुद्दीन तख्तासानी तफरीह के लिए नहीं गए। तीसरी बार जो है कासिद आता है, कहता सादुद्दीन तख्तासानी चलो। अल्लाह अकबर। कहा कहाँ चले? कहा तुम्हें पता नहीं तुम्हें कौन याद किया है? कहा किसने बुलाया है? कहा कि उसने बुलाया है जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन का फर्श लगाया है, जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान का शामियाना ताना है, जिसके सदके में समंदर को चलने का हुनर बख्शा है, जिसके सदके में हवाएं चलती है ना, सूरज की चांदनी जो है, सूरज की चमक जो है, जिसके दर की खैरात से चमक रही है, सूरज चमक रहा है, चांद के अंदर जो चांदनी है ना उसके दर की खैरात है। तुझे पता नहीं है किसने याद फरमाया? कहा जरा बोल तो सही किसने याद फरमाया? कहा अशरफ खूबा ने याद किया है, सज्जाहेला नमका ने याद किया है, आमिना के लाल ने तुझे बुलाया है। सादुद्दीन तख्तासानी से कहा उसने बुलाया है जिसके बारे में जो है आला और जिसके बारे में कलंदर लाहौरी ने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, जब ने
लहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेबे इफलाह का उस्तादा इसी नाम से है, लबसे तपिशे हस्ती आमादा इसी नाम से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो अब तेरे है, ये कहा चीज है क्या लो हो। जिंदाबाद जिंदाबाद फरमाया जिंदाबाद। उस मुस्तफा ने वाह, तुझे वाह, याद वाह, फरमाया, वाह। उस आका ने तुझे याद फरमाया, क्या बात मुफ्ती पैरों साहब। से जूतियां छूट गई, हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर को जब देखा ना नजरें मिली ना अल्लाह अकबर, तो आंखों से आंसू के कतरात बहने लगे। फरमाया हुजूर बड़ी लगन से मैं आपके शरीयत का इल्म हासिल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। बाद में आने वाले लोग आलिम बन गए, फाजिल बन गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। आंखों से आंसू गिरे ना मेरे हुजूर ने फरमाया अपना मुंह खोलो। हुजूर ने अपना लुआब शरीफ हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी के मुंह में डाला। हुजूर तो चले गए, अल्लाह अकबर, हुजूर ने करम फरमा दिया। सादुद्दीन तफ्ताजानी पलट करके आते हैं, सुबह का सूरज निकलता है, इमाम राजी की दरसगाह सस्ती है। हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु अब कोई मसला इमाम राजी बयान करते ना तो सादुद्दीन तफ्ताजानी फौरन उसकी तरदीद कर देते और एक नई शिक, एक नई यारा कायम कर देते। ऐसा लगता था जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है ना। सादुद्दीन तफ्ताजानी पलट पलट करके इमाम राजी के मसले पर वार कर रहे हैं और अपनी यारा पेश कर रहे हैं। हजरत इमाम राजी ने कहा कहीं क़यामत तो करीब नहीं है। ए राजी, ए सादुद्दीन तफ्ताजानी, कल तो तुम ऐसे नहीं थे, एक रात में इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? जहां मेरा मबलग इल्म नहीं पहुंच रहा वहां उससे भी आगे तुम्हारी सोच कैसे पहुंच गई? इतने बड़े आलिम एक रात में कैसे बन गए? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा हुजूर ये राज़ो नियाज की बातें हैं, ये राज की बातें ऐसे नहीं बताऊंगा। कहा लोगों के सामने, कहा तन्हाई चाहिए। इमाम राजी तन्हाई में लेकर के गए, कहा अब तो बता दो ना इतने बड़े आलिम कैसे एक रात में हो गए? कहा कोई आया था जिसने मुकद्दर को जगाया था। कहा कौन आया था? कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके नाम के सदक़े पे आदम की तौबा को कबूल किया, नूह की कश्ती को किनारे लगाया ना, वो आमिना का लाल आया था। अल्लाह अकबर, जिसके बारे में बरेली का कलंदर बोलता है सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशे में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। खमसदों को रसा मुस्तादीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। फरमाया हुजूर आए थे, अपना लुआब शरीफ मेरे मुंह में डाला। इमाम राजी ने एक जुमला कहा सादुद्दीन तफ्ताजानी, हुजूर को तुमने देखा, अब जरा बताओ तो सही मेरे आका दिखते कैसे थे? मेरे आका का चेहरा कैसे था? मेरे आका की जुल्फें कैसी थी? मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के अबरू कैसे थे? हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम बोलते कैसा थे? कलाम कैसा करते थे? बरेली के कलंदर ने कहा तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम कलाम कैसा करते थे, बोलते कैसा थे? हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम का हुस्न कैसा था? इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी देख बोलते हैं ना, एक आदमी दूर से अगर जमील हो ना तो पास से हसीन नहीं दिखता, एक आदमी अगर पास से हसीन दिखे ना तो दूर से जमील नहीं दिखता। हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम को जो दूर से देखे ना अल्लाह अकबर तो हसीन जमील पाता है, जो हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम को पास से देखे ना वो हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम को हसीन पाता है। अल्लाह अकबर, आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने 1400 साल के बाद जो है अल्लाह अकबर मेरे हुजूर के जमाले जहां आरा को देखा ना, पुकार उठे वो कमाले हुस्न हुजूर है कि कुमाले नक्श जहां नहीं, यदि फूल खार से दूर है, यदि शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर, हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी की बातों को सुन करके हजरत इमाम राजी की आंखों में आंसू आ गए। पलट करके जब देखा कहा उस्ताद जी आप रो क्यों रहे हैं? अत्तारी को पकड़
پکڑ کر کے حضرت امام رازی نے کہا تھا اے میرے مولا مجھے جو ہے سعد الدین تفتازانی بنایا ہوتا، اے میرے مولا مجھے سعد الدین تفتازانی بنایا ہوتا۔ سعد الدین تفتازانی نے پلٹ کر کے پوچھا تھا استاذ جی ذرا یہ تو بتا دے آپ نے جو ہے اللہ اکبر جب کوئی کسی کو سبق نہیں یاد ہوتا آپ کہتے تھے یہ میرے سعد الدین تفتازانی جیسا ہے، اگر کوئی سبق نہیں یاد کر کے سناتا تھا تو کہتے تھے یہ تو سعد الدین تفتازانی جیسا ہے۔ آج کے تمنا کر رہے ہیں کہ آج سعد الدین تفتازانی بننے کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ کہاں اگر میں سعد الدین تفتازانی ہوتا نا مجھے سبق نہیں یاد ہوتا، مدینے والی سرکار کو مجھ پہ بھی پیار آ جاتا، آقا علیہ السلام کو مجھ پہ بھی پیار آ جاتا، میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت سے مستفیض ہو جاتا اور میں بھی حضور کے لعاب بہن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب کا حقدار ہو جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت کو بھی دیکھ لیتا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب شریف کے فیض سے اللہ اکبر خود کو جو ہے جگمگا لیتا۔ اس لیے جس نے حضور کو دیکھا ہے نا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا ہے نا، اس نے پلٹ تڑپ کر کے کہا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے خطا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی یدا دیکھی۔ جس نے حضور کو دیکھا نا وہ پلٹ تڑپ کر کے کہنے لگا۔ اس لیے کائنات نے لوگوں آپ سب چیز میں سمجھوتا کرنا، کیا بات، دو جملے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں، سب چیز میں سمجھوتا کر لینا لیکن حضور کی محبت میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا کرنا۔ بات، زندہ باد زندہ باد۔ ہم کچے مکانوں میں اپنی زندگی گزار لیں گے، ہم اچھی گاڑیوں سے نہیں چلیں گے، زندگی کا گزر بسر ہو جائے گا، اچھے لباس نہیں پہنیں گے، زندگی کٹ جائے گی، ہے نا؟ لیکن حضور کی محبت میں کبھی ہمیں سمجھوتا نا نہیں کرنا ہے۔ کیا بات، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں سمانے والے کو ایک پیغام دینا ہے، یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، کیا للہ بات، الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو کچھ صحیح بیان کیا مولا یہ تیرا فضل و کرم تھا، اور جو کچھ کمیوں ہوئی ہے یہ میری کم علمی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے مولا حضور کے صدقے میں مجھے معاف عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا